میرے بھائیوں، عقیدہ یاد رکھیں کہ اس کائنات میں نبیوں اور رسولوں کے بعد، کن کے بعد جی؟ نبیوں اور رسولوں کے بعد اس کائنات میں تمام انسانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ افضل ہیں۔ اپنا عقیدہ مضبوط کریں، نبیوں اور رسولوں کے بعد تمام انسانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ تمام انسانوں سے افضل ہیں۔ اور سرکار کا کوئی صحابی چاہے کوئی عام ہو یا پھر خاص ہو، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کو ہی جنت عطا فرما دی ہے، جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اچھا، صحابہ میں بھی مختلف درجات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شان صحابیت میں تو ساری برابر ہے، جنت میں تو سب نے ہی جانا ہے، لیکن آپس میں ان کے درجات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان میں بڑا فرق ہے، کوئی کسی سے افضل، کوئی کسی سے افضل۔ تو میرے بھائیوں، جن سرکار کے صحابہ نے مشکل وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے مشکل وقت میں، اور وہ جو صحابہ ہیں بعد میں آنے والے صحابہ سے وہ افضل ہیں۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جن کو بڑی نسبتیں حاصل ہیں سرکار کے ساتھ، کسی نہ کسی حوالے سے نسبت حاصل ہے، وہ صحابہ جو ہیں ان کی بھی جو شانیں ہیں نا باقیوں سے وراء الورا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں لحاظ سے دیکھیں تو پہلے نمبر پہ آتے ہیں۔ جب اسلام پر مشکل ترین وقت تھا، اس وقت بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ دیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ جب بھی اسلام پر مشکل وقت آیا تو پہلی صف میں ہمیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے تھے ہر مشکل وقت میں۔ اس چیز کو دیکھا جائے، اچھا اگر نسبتوں کو دیکھا جائے تو نسبتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکار کے ساتھ بڑی زیادہ نسبتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 2 یا 4 سال پہلے پیدا ہوئے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا ہے، حضرت امیر حمزہ نے بھی ایسے ان کا دودھ پیا ہے۔ اچھا، اس نسبت کو دیکھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو چچا جان ہے ایک نسبت سے رضائی بائی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سید الشہداء ہے، شیر خدا اور شیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیوں، جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد شہادت تک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر انہوں نے جو دین کی خاطر قربانیاں دی ہیں، ان کے کیا ہی کہنے میرے بھائیوں۔ اصل میں دین کا کام تو ان لوگوں نے کیا ہے۔ آج اگر دین صحیح سلامت 2022 میں ہم تک پہنچا ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا صدقہ ہے، ان کے صدقے میں دین پہنچا ہے، اور ہم ان کے خلاف ہی باتیں شروع کر دیں۔ دین تو ہمیں ملا ہے سرکار کے صحابہ کے صدقے، درجہ بدرجہ یہ آتا رہا۔ آج سن 2022 ہے، جامع مسجد فیضان رضا میں بیٹھ کر بھی ہمارے دلوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع جل رہی ہے، یہ صدقہ ہے سرکار کے صحابہ کا، اور یہ صدقہ ہے پانچ تن پاک کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے صدقے میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے صدقے میں میرے بھائیوں ہمیں یہ دین صحیح سلامت ہم تک پہنچا ہے۔ بڑی قربانیاں ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت امیر حمزہ کا اسلام لانے کا جو واقعہ ہے وہ بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ کیسے وہ ایمان لے کر آئے سنیں ذرا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ صفا پہاڑی کے پاس سے تو صفا پہاڑی کے پاس ابو جہل نے سرکار سے بڑی بدتمیزی کی۔ ابھی اسلام کا آغاز تھا، اس نے توحید کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت امیر حمزہ جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ گئے تھے شکار کرنے کے لیے۔ جب واپس اپنے گھر میں آئے تو ان کی ہمشیرہ نے ان کو بتایا کہ آج تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے بڑی بدتمیزی کی ہے۔ اب ہے تو یہ کافر تھے لیکن بھتیجا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے جب چچا کو پتہ چل جاتا ہے۔ پھر حضرت امیر حمزہ اسلام لانے سے پہلے مکے کے شیر تھے، اسلام لانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے شیر بن گئے۔ مکہ کے شیر تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، ہر کوئی ڈرتا تھا ان سے، عزت تھی ان کی، رعب اور دبدبہ تھا۔ اب حضرت امیر حمزہ کو جب پتہ چلا کہ میرے بھتیجے کی توہین کی ہے، حضرت امیر حمزہ غصے میں آگ بگولا ہو کر تیر کمان پکڑتے ہیں، ابو جہل کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ ابو جہل ہر میں مکہ میں بیٹھا ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہا ہے۔ حضرت امیر حمزہ آتے ہیں، ابو جہل کے سر پہ کمان دے مارتے ہیں، اس کا سر پھٹ جاتا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، اتنا بڑا سردار ابو جہل کافروں کا، لیکن حضرت امیر حمزہ کا رعب اور دبدبہ دیکھیں کیسے وہ مکہ کے شیر تھے کہ اس کا سر پھٹ گیا، لیکن اس کے اندر جرأت نہیں تھی کہ حضرت امیر حمزہ کوئی جوابی کارروائی کر سکے۔ پھر وہ تلے اور منت سماجت پر آ گیا اور کہنے لگا امیر حمزہ کو، کہنے لگا دیکھے تو صحیح نا، وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، دیکھے تو صحیح ہم جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد جو دین ہمیں دے کر گئے ہیں وہ اس دین کی مخالفت کر رہا ہے۔ جب اس نے یہ باتیں کی تو میرے بھائیوں حضرت امیر حمزہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ پاک نے اسی موقع پر حضرت امیر حمزہ کے دل کی دنیا کو بدل دیا۔ اس کی بات سننے کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وہ سچ ہی تو کہہ رہے ہیں، تم سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے ہو پھر ان کی ہوتی پوجا کرتے ہو، تم سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ وہ تو سچ کہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا اچھا لگتا ہے آپ نے بھی اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے چھوڑ دیا ہے اپنے آباء و اجداد کے دین کو، سن لو میں بھی یہ کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ ہے حضرت امیر حمزہ کے اسلام لانے کا واقعہ، کیسے ان کی دل کی دنیا بدلی۔ تو میرے بھائیو علماء کرام یہاں پر ایک نکتہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ چچا گھر میں آئے، چچا نے سنا میرے بھتیجے کی توہین کی گئی ہے، میرے بھتیجے کی توہین کی گئی ہے۔ اب چچا اپنے بھتیجے کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے کے لیے ابو جہل کے پاس پہنچ گئے۔ نبی سمجھ کر نہیں، میرے بھائیوں اس نقطے کو سمجھے، توجہ کرے، نبی سمجھ کر نہیں، بھتیجا سمجھ کر اپنے بھتیجے کی گئی توہین پر عزت اور پہرا دینے کے لیے، ان کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے ابو جہل کے پاس جا پہنچے۔ علماء فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں اللہ پاک کو ان کا یہ عمل پسند آ گیا، اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ تو جو کافر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر عزت پر پہرا دے، میرے بھائیوں اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو سرکار کا غلام ہو، غلامی رسول کے نعرے لگاتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اس کے گلے میں ہو، جب سرکار کا ایسا غلام سرکار کی عزت اور ناموس پر پہرا دے گا، اس کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا؟ اگر کوئی کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ پہرا دیتا ہے، اللہ کو یہ عمل اتنا پیارا لگتا ہے، اللہ اس کافر کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ۔ اچھا جب اسلام لے آئے تو پھر کیا ہوا؟
سیرت کی کتابوں کو پڑھا جائے، اسلام کی ہسٹری کا مطالعہ کیا جائے۔ میرے بھائیوں، حضرت امیر حمزہ کے اسلام لانے کے بعد پھر بہار آ گئی، پھر ایسی بہار آ گئی، دین مضبوط ہو گیا، اسلام غالب آ گیا۔ وہ کفار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، آپ کو میں نے بتایا حضرت امیر حمزہ مکہ کے کیا تھے؟ شیر تھے، شیر۔ اب جب حضرت امیر حمزہ مسلمان ہو گئے، کافروں نے سرکار کو تکلیفیں دینا بھی چھوڑ دی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے جن کے ذریعے سے اللہ پاک نے دین کو غلبہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت امیر حمزہ اور حضرت عمر فاروق اعظم ساتھ ساتھ ہی اسلام لے کر آئے ہیں۔ دونوں مکے کے شیر تھے۔ جب دونوں اسلام لے آئے، پہلے تو مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے، جب یہ دونوں اسلام لے آئے پھر انہوں نے کہا نہیں نہیں حضور، اب عبادت ہوگی خانہ کعبہ میں جا کر۔ پہلے عبادت چھپ کر ہوتی تھی، اب بعد میں جب یہ مسلمان ہو گئے تو اسلام میں ایسی بہار آ گئی۔ وہی مسلمان جو چھپ کے عبادت کیا کرتے تھے، وہی مسلمان اب خانہ کعبہ میں آ کر سریعام عبادت فرمایا کرتے تھے۔ یہ ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر بھائیو، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان کی شان میں آیت نازل فرمائی، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے سورے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ بندہ جو مردہ تھا، مطلب یہ ہے کہ وہ کافر تھا، پھر اس کو اللہ نے زندہ کیا۔ کیسے زندہ کیا؟ اسلام کی دولت عطا فرما کر زندہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے وہ بندہ جو پہلے مردہ تھا، پھر اس کو اسلام کی دولت عطا فرما کر اللہ نے زندہ فرما دیا، اس کے لیے ایک نور بنا دیا، وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اے میرے محبوب، آپ بتائے تو صحیح، یہ جو خوش نصیب مسلمان ہے، کیا یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو مردہ ہے، اندھیروں میں رہتا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، فرماتے ہیں اس آیت میں ہمیں اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ حضرت امیر حمزہ اور ابو جہل برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت امیر حمزہ اور ابو جہل برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ابو جہل تو اندھیروں میں رہنے والا مردہ ہے، اس کے پاس اسلام کی دولت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جس کے پاس اسلام کی دولت آ گئی اور جس کے پاس اسلام کی دولت نہیں ہے، میرے محبوب، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے یہ آیت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل فرمائی ہے، اور مکے کے شیر تھے، اللہ کے شیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ بدر میں اتنی دلیری کے ساتھ لڑے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب غزوہ بدر شروع ہوا نا، تو کافروں کی طرف سے 3 پہلوان آئے، عتبہ، شیبہ، ولید، 3 پہلوان آئے۔ مسلمانوں کی طرف سے بھی 3 انصاری صحابہ گئے، تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ ہمارے ہم پلہ نہیں ہے، ہم قریش کے ہیں، تو قریشی بہادر بھیجیں آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کم یا حمزہ، کم یا علی، کم یا عبیدہ، اے حمزہ اٹھئے، اے علی اٹھئے، اے عبیدہ اٹھئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تینوں شیر جو قریشی سردار تھے، قریشی بہادر تھے، یہ تینوں شیر میدان جنگ میں اترتے ہیں اور ان کافروں کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس بات سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے، اسلام کی جو سب سے پہلی جنگ ہوئی، سب سے بڑا جو غزوہ ہوا، غزوہ بدر، اس جنگ میں سرکار کے حکم پر سب سے پہلے جن افراد کو میدان جنگ میں اتر کر جہاد کرنے کی سعادت ملی ہے، ان افراد میں سے ایک فرد ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یقین کریں، تیس نیس کر کے رکھ دیا غزوہ بدر میں کافروں کو حضرت امیر حمزہ نے۔ بلکہ ہوا کیا، جو امیہ تھا نا، امیہ جو حضرت بلال پہ ظلم کیا کرتا تھا، امیہ اور اس کا بیٹا جب غزوہ بدر کے آخر میں گرفتار ہو کر جا رہے تھے نا، انہوں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھا، یہ جو میدان جنگ میں ایک شخص اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر لگا کر گھوم رہا ہے، یہ بندہ کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں، میں نے کہا یہ سرکار کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ کافروں کا سردار کہتا ہے، وہ کہتا ہے آج اس بندے نے کافروں کو تیس نیس کر کے رکھ دیا ہے۔ ایسے یہ شیر تھے مکہ کے، تیس نیس کر کے رکھ دیا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان بدر میں۔ پھر غزوہ احد میں کیا کچھ ہوا وہ بھی آپ جانتے ہیں۔
غزوہ احد میں اس وقت یہ جھوٹی افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں اور بڑے بڑے بہادر صحابہ بھی ہمت ہار گئے. اس موقع پر 30 صحابہ سرکار کے ارد گرد حلقہ بنا کر سرکار کی حفاظت فرما رہے تھے. اور ان 30 صحابہ میں ایک جو نمایاں نام آتا ہے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آتا ہے. غزوہ احد میں بھی سال بعد غزوہ احد ہوا. پہلے غزوہ بدر ہوا, سال بعد غزوہ احد ہوا, شوال کے مہینے میں ہوا. میرے بھائیوں اس غزوے میں بھی حضرت امیر حمزہ نے بڑی دلیری کا مظاہرہ فرمایا. ایک وقت تو ایسا وقت آیا کہ پہلے 30 صحابہ تھے, ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت امیر حمزہ اکیلے رہ گئے. اکیلے حضرت امیر حمزہ میدان احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے ہیں اور 2 تلواروں کے ساتھ کافروں سے لڑائی کر رہے ہیں. لڑائی کرتے کرتے یہ کہتے تھے, سنو کافروں, میں اللہ کا بھی شیر ہوں, میں رسول اللہ کا بھی شیر ہوں. ساتھ یہ جملہ کہتے تھے, ساتھ 2 تلواروں سے کافروں کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے. اتنا نقصان پہنچایا حضرت امیر حمزہ نے کافروں کو غزوہ احد میں بھی اور غزوہ بدر میں بھی. پھر غزوہ احد میں میرے بھائیوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں. اور کیونکہ حضرت امیر حمزہ نے غزوہ بدر میں غزوہ احد میں بڑا نقصان پہنچایا تھا کافروں کو غصہ بھرا تھا. انہوں نے شہید کرنے کے بعد آپ کے جسم مبارک کو شدید تکلیف دی. اتنی تکلیف دی کہ وہ جسم دیکھنے کے قابل نہیں تھا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی نا, آپ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان تھی, یہ آنے لگی حضرت امیر حمزہ کو دیکھنے کے لیے میدان جنگ میں. پتہ تو چل گیا تھا کہ شہید ہو گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا نا ان کی بہن آ رہی ہے, آپ کو پتہ پھر بہن بھائیوں کا پیار ہی نرالا ہوتا ہے. بہنیں جو ہے وہ اپنے بھائیوں سے کتنا پیار کرتی ہے آپ جانتے ہی ہیں. سرکار کو جب پتہ چلا امیر حمزہ کی بہن آ رہی ہے, سرکار نے فرمایا ان کو پیغام بھیجا کہ ان کو منع فرما دے, نہ آئے یہاں پر, نہ آئے, آپ پریشان ہو جائیں گی یہاں پر آ کر. جب ان کو یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے سب کچھ پتہ ہے, جو کچھ ہو چکا ہے سب کچھ پتہ ہے, لیکن میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں, میرا بھائی تو راہ خدا میں شہید ہوا ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن وہ میدان احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے تشریف لاتی ہے. جب آپ کے جسد مبارک کے پاس پہنچتی ہیں تو میرے بھائیوں میں دیکھتی ہے ناک بھی کٹا ہوا ہے, کان بھی کٹے ہوئے ہیں, آنکھیں بھی باہر ہیں, کلیجے کو بھی ظالموں نے چبا کر باہر نکالا ہوا ہے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں, ہم کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. قاری صاحب, دین پہ چلنا بڑا مشکل کام ہے. حضرت امیر حمزہ نے تو کبھی نہیں کہا دین پر چلنا بڑا مشکل ہے. اور حضرت امیر حمزہ کی بہن کی میں بھی آپ کو بات بتاؤں گا, اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر بھی انہوں نے یہ جملہ نہیں کہا کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. میرے بھائیو چھوڑ دے اس جملے کو, ہم دین پہ چلتے ہی نہیں ہیں, نماز ہم سے پڑھی نہیں جاتی, ہم کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. دین پہ چلے ہیں سرکار کے صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی, خدا کا قرب حاصل تھا, نبی کی دید ہوتی تھی. اب حضرت امیر حمزہ کی بہن نے جب اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھی, اس شیر دل خاتون نے صرف ایک ہی جملہ کہا, انا للہ و انا الیہ راجعون, اور دعا کرتی ہوئی میدان جنگ سے واپس چلی گئی. یہ شان ہے خدمتگاروں کی, یہ شان ہے خدمتگاروں کی. سرکار کا علم کیا ہوگا, ہر کوئی فدا ہے, بن دیکھے دیدار کا علم. یہ ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے بھائیو, اللہ پاک نے پھر بعد میں ان کو کیا شان عطا فرمائی, کتنی نرالی شان اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی. حضرت امیر حمزہ کو بھی اور شہدائے احد کو بھی اور حضرت امیر حمزہ کو بھی وہاں پر دفن کر دیا گیا. ہوا یوں کہ 46 سال بعد, کتنے سال بعد, 46 سال بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی. آپ کی حکومت میں جو میدان احد تھا وہاں سے ایک نہر کی کھدائی ہو رہی تھی. 46 سال بعد حضرت امیر معاویہ کی حکومت میں
اچھا، نہر کی جب کھدائی ہو رہی تھی تو اس دوران شہدائے احد کی قبریں بھی کھل گئی، شہدائے احد کی قبریں بھی کھل گئی۔ البدایہ والنہایہ یہ کتاب کا نام ہے، بڑی معتبر کتاب ہے تاریخ کی، نام یاد کر لیں کہ حوالہ سننا چاہتا ہے تو اس کتاب میں یہ بات لکھی ہے 46 سال بعد شہدائے احد کی جب قبریں کھل گئی نا میرے بھائیوں، وہاں جو موجود صحابہ تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا شہدائے احد کے کفن بھی سلامت ہیں، ان کے بدن بھی سلامت ہے، ان کے چہروں کو بھی اللہ نے سلامت رکھا ہے، کفن بھی سلامت ہے، بدن بھی سلامت ہے، ان کے چہرے بھی سلامت ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، ارے محمد کے غلاموں کا کفن میلا، محمد کملی والے سے یہ جذبہ ہے سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اللہ نے پھر کیا شان عطا فرمائی، دین کی خاطر ان کے جسم کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا، کتنی بڑی انہوں نے قربانی دی، اللہ نے پھر ان کے جسموں کو بھی تازہ فرما دیا، سلامت رکھا قبروں کے اندر۔ اور کتنے سال بعد؟ 46 سال بعد میرے بھائیوں یہ نظارہ دیکھا ہے سرکار کے صحابہ، 46 سال بعد۔ اچھا، ان میں کچھ زخمی ایسے تھے انہوں نے اپنے زخموں کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا، انہوں نے اپنے زخموں کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا، شہدائے احد جو تھے۔ اچھا، جب ان کے ہاتھ کو ہٹایا جاتا نیچے سے تازہ خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا، اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے ایسے لگتا تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام آرام فرما رہے ہیں، نیند میں ہے، سو رہے ہیں۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم۔ لوگوں نے بڑی غلط باتیں کی ہیں، معاذ اللہ نبی مر کے مٹی ہو گئے، فلاں ایسے ہو گیا، فلاں ایسے ہو گیا، بڑی غلط باتیں کی لوگوں نے۔ میرے بھائیوں، نبی تو نبی ہے، یہ نبی کے غلام ہے، 46 سال بعد بھی قبر کھلتی ہے، نہ کفن میلا ہوتا ہے، نہ بدن میلا ہوتا ہے، نہ چہرے کو کچھ ہوتا ہے، یہ تو سرکار ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں آقا تک بعد میں جانا، پہلے سرکار کے صحابہ جیسا کوئی لا کے دکھاؤ۔ شاعر کہتا ہے میرے عرب شریف دے چانور گا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا، ذرا بلند آواز سے کہ سبحان اللہ۔ میرے عرب شریف دے چانور گا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا، بلکہ سارے زمانے دے شاعراں دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکتا۔ ناصر اودی مثال تے ایک پاسے دوجا پیدا بلال نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے کیا کہنے، ارے حضرت بلال جیسا کوئی لے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی بات ہی نرالی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ شہدائے احد ہے، ان کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی ہے، یہی شہدائے احد ہے جن کے بارے میں رب نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس، انہیں تو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور یہ آیت ہے اور وہ نظارہ ہے سرکار کے صحابہ نے جو کیا تھا، ان کے صحابہ نے جو فرمایا تھا وہ نظارہ آیت میں اللہ فرما رہا ہے، شہداء زندہ ہوتے ہیں۔ 46 سال بعد قبریں کھلی، سرکار کے صحابہ نے ہمیں بتا دیا واقعی شہداء زندہ ہوتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے۔ میرے بھائیو، حضرت میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی پیار تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے، میں اس کا نام رکھنا چاہتا ہوں، مجھے نام ہی بتا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھو، کیونکہ حمزہ سے مجھے بڑا ہی پیار تھا۔ اچھا، حضرت علی کے ایک بھائی ہیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ موتا میں آپ کے دونوں بازو کاٹے گئے حضرت جعفر کے۔ اب حدیث پاک سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، کل رات میں جنت میں داخل ہوا، جنت میں داخل ہونے کے بعد میں نے دیکھا
حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے جنت کی سیر فرما رہے ہیں۔ اے میرے صحابہ، میں نے یہ بھی دیکھا جنت میں جنتی تخت لگا ہے، میرا چچا امیر حمزہ اس جنتی تخت پر تشریف فرما ہے۔ یہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی شہادت جب ہوئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے، زاروں کے تار روئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے یہ بھی فرمایا، اے پیارے چچا جان، آپ کی شہادت نے مجھے بڑا صدمہ پہنچایا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ پاس بیٹھی ہیں، حضرت صفیہ پاس بیٹھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو فرمایا، ابھی ابھی میرے پاس فرشتوں کے سردار جبریل امین آئے ہیں، وہ بتا کے گئے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں پر حضرت امیر حمزہ کا تعارف اس طرح کرایا جاتا ہے، یہ جو امیر حمزہ ہے نا، یہ اللہ کا بھی شعر ہے، رسول اللہ کا بھی شعر ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، یہ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ آج کل یہ بڑی باتیں شروع ہو گئی ہیں میرے بھائیوں، گلی پہ تھروں پہ بیٹھ کر دکانوں میں بیٹھ کے یہ تبصرے ہو رہے ہیں، جی فلاں صحابی نے فلاں کے ساتھ لڑائی کی تھی، فلاں نے فلاں کے ساتھ لڑائی کی تھی، فلاں نے فلاں کے ساتھ لڑائی کی تھی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ہمارے بزرگان دین نے یہ حکم دیا ہے خاموشی اختیار کرنے کا۔ کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ سارے بولے، سارے بولے، کیا کرنا ہے؟ ان لٹیروں سے اپنے عقیدوں کو بچائے۔ کیا کرنا ہے میرے بھائیوں؟ خاموشی اختیار کرنی ہے، اور سرکار کے ہر صحابی سے ہی، ہر صحابی سے ہی، اور سرکار کے اہل بیت سے بھی، سرکار کی آل سے بھی۔ اس لیے تو ہم نعرہ لگاتے ہیں، یہ جو صحابہ کے خلاف ہے نا لوگ، ان کے ذرا کلیجے پھٹ جائیں گے اگر آپ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنی محبت کا اظہار کریں گے، ان کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ اپنے دونوں کو ہاتھوں بلند کر کے جواب دیں، ہر صحابی نبی جنتی، جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، جنتی۔ اتنی سی بات ہے۔